میرے ساتھ تو اتنے قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, ایسے ایسے عجیب عجیب لوگ آگے بیٹھتے ہیں نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ کہیں گے ہضم کیسے کر لیتے ہیں لوگوں کو آپ. بھائی ہضم کرنا پڑتا ہے, نہیں تو وہ اور دور ہو جائیں گے. ایک ایتھیسٹ آئے نا 2-4 دن پہلے, شاید یہاں بیان میں بیٹھے ہوئے ہوں ابھی جمعے میں, تو میں نے ان کو دیکھا تھا بڑے نہا دھو کے تمیز سے آگے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جب انہوں نے بات شروع کی, میں نے کہا آپ کے دل میں اسلام کے خلاف جو کچھ بھرا ہوا ہے, جو کچھ بھرا ہوا ہے, اللہ کے خلاف, رسول کے خلاف جو کچھ بھرا ہوا ہے, آپ بلا تکلف اگل دیں آپ. کیونکہ ابھی آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں نا. اگر آپ اپنے دل کی بات کہیں گے نہیں, دیکھو جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اگر وہ اپنی بیماری کو شرما رہا ہو کہ اگر میں ڈاکٹر سے بولوں مجھے 1 گھنٹہ کھانسی ہوتی ہے, تو ڈاکٹر بولے گا اب جوانی میں یہ حال ہے تو بڑھاپے میں تمہارا کیا حال ہوگا. تو اب شرما رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بس 1-2 چھینکیں آتی ہیں, ایکچولی ویسے تو میں آپ کو پتا ہے کتنا نوجوان آدمی ہوں, تو علاج ہوگا. تو میں نے کہا بھائی جو, کیونکہ وہ پوچھنے کے لیے آیا تھا, واقعی ایک آدمی حق کا متلاشی ہوتا ہے نا, اس سے بات کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. تو ان کے والد اور بھائی لے کر آئے کہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں, ان کو بہت زیادہ اشکالات ہیں اسلام پر, اور بالکل صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میں اسلام نہیں مانتا, میں اللہ نہیں مانتا, اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں. تو میں نے کہا بھائی جو دل میں ہے اٹھا کے سامنے لے آؤ, نہ مجھے انشاءاللہ غصہ آئے گا, نہ میں کوئی تھپڑ ماروں گا, نہ میں کوئی گردن اڑانے کا فتویٰ دوں گا. کیونکہ جب آئے ہو اشکالات کرنے کے لیے, تبھی میں نے دوسرے لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کیونکہ اثر ہوتا ہے نا, جو اس آدمی میں علم میں پختگی نہ ہو, تو پتہ چلا کہ یہ ٹھیک ہوتے ہوتے وہ 2-4 اور ہی نکل لیے ہیں, وہ ادھر کو چلے گئے, پتہ چلا ان کو کچھ وسوسے شیطان نے دماغ میں بٹھا دیے ان کے, تو باہر نکالا پبلک کو. میں نے کہا بھائی آپ بتاؤ جو آپ, تو انہوں نے بولا, پہلے ہی بول دیا میں خدا کو نہیں مانتا. اشکالات کرنے لگے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ جو بھی ان کے اسٹائل تھا نا, ٹھیک ہے نا. ڈاروین سے بڑے متاثر تھے, اور اسلام نے جو ہے وہ کیا نام ہے, وہ کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے, حالانکہ اس کا تو میڈیکلی کوئی نقصان ہی نہیں ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کھڑے ہو کر پیو, بیٹھ کر پیو. میں نے کہا یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اگر کپڑے اتار کے بیٹھیں تو میڈیکلی کوئی نقصان ہے اس کا؟ ٹیمپریچر اگر نارمل ہو تو کپڑے اتار کے بیٹھو, کپڑے پہن کے بیٹھو, یا تو سردی ہو رہی ہے نا پھر تو. میں نے کہا میڈیکلی کوئی نقصان ہے؟ کوئی ڈاکٹر سے رپورٹ لکھوا کے لائیں, جو آدمی ننگا گھوم رہا ہو صحت خراب ہو جاتی ہے اس کی. ہاں دھوپ سے بچنے کے لیے یا اس کے لیے تو الگ ہے, نارمل. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی نقصان نہیں. تو میں نے کہا ایسے کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی صحت کو, میں نے کہا کپڑے پہننے کا تعلق جیسے تہذیب سے ہے, تو کھڑے ہو کر کھانے پینے کا تعلق بھی کس سے ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تہذیب سے ہے نا. تو حرام نہیں ہے کھڑے ہو کر پانی پینا, خلاف سنت ہے, کوئی مجبوری ہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن عام معمول کیا ہونا چاہیے؟ تو تہذیب ہے. تو میڈیکل سائنس ہی تھوڑی ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کرے گی. میڈیکل سائنس تو ڈاکٹر بہت سی چیزیں مولویوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, کیا خیال ہے, کلچر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اب کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے ننگ دھڑنگ, اور آپ گئے وہ کیا ہوا, کہہ رہے ہیں میڈیکلی ایکچولی اس کا کوئی, بلکہ بعض صورتوں میں تو کپڑے اتارنا میڈیکلی مفید ہوتا ہے, مگر ہم اس لیے نہیں اتارتے کہ صرف میڈیکل پہ نہیں چلنا, کوئی تہذیب. اب دھوپ میں کپڑے اتار کے, سردیوں کی دھوپ میں فل کپڑے اتار کے لیٹنا صحت کے لیے بہت مفید ہے, وٹامن ڈی بھرپور طریقے سے ملتا ہے, لیکن ہم نہیں اتار سکتے. ہم کہتے ہیں وٹامن ڈی گیا تیل لینے, پہلے عزت ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سب سے پہلے کیا ہے بھائی؟ وٹامن ڈی بھرپور ہو ہڈیوں میں, لیکن معاشرے میں عزت نہ رہے, لوگ بولیں گے وہ ننگا لیٹا ہوا تھا وہاں پہ, ایسے وٹامن ڈی کا کیا کر لیں ہم نے. تو اسلام نے بولا ہے وٹامن ڈی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تو معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہیں.